میں نہایتی ادب و احترام سے ملتمس ہوں خطاب کے لیے فاضل جلیل عالم نبی جناب پروفیسر محمد ابو بکر صدیق صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی اکانی وجدان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ جناب پروفیسر محمد ابو بکر صدیق صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کے دلوں کو معمر و منور فرماتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جناب پروفیسر محمد ابو بکر صدیق صاحب۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم۔ وقال نبينا صلى الله عليه وسلم، الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر اختلف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ وقال تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا حبيب اللہ۔ آپ سارے احباب قبلہ پروفیسر صاحب کا بیان بھی سماعت کر چکے ہیں، ایمانوں کو حرارت بھی مل چکی ہے، پیار والے بھی ہیں اور میلاد والے بھی ہیں، تو انداز وہی ہونا چاہیے جو ایک صاحب میلاد کے ساتھ محبت کرنے والے کا ہوتا ہے۔ ذرا محبت سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، چند پہلوؤں پر ہم اپنے اکابر کی موجودگی میں گفتگو کریں گے، جو چند ایک کنفیوژنز ہیں ان کو بھی ہم نے سالو کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں میلاد کا مطلب کیا ہے؟ میلاد کا مطلب ہے ولادت کا وقت، میلاد النبی کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت۔ آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ کریں تو بریلی کا تاجدار اس کا ترجمہ کرتا ہے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ تو جس گھڑی میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پیش کیا جائے وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب کسی بھی نشست کا جب عنوان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے تو ہم اسے دو طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اس میں باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت رونما ہونے والے معجزات کو بیان کیا جائے۔ Narrate the miracles at the time of the birth of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حسن ظاہری و حسن باطنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق سے لے کے جنت کے مقامات علیٰ تک جس کو جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے میسر آئے گا ان کو اپنا عنوان بنا لینا، یہ بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہ جو پہلا معنی ہے جو اسپیسیفک اسی موضوع کے گرد گھومتا ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فوکس بھی اس نشست کا اسی پر ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت رونما ہونے والے معجزات کو بیان کیا جائے۔ تو ہم اس پر چند لمحات گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ معجزہ اسے عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا،
کہ جس سے عقل عاجز آ جائے۔ اقبال کہتا ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ عقل سے یہ نہیں سمجھ آتا، اسے عشق میں ڈوب کر صرف اس کی کسی کنوں کو پانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کے جو معجزات ہیں، ان میں سب سے بنیادی بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جس انداز میں ولادت ہوئی ہے، کائنات میں اس انداز کی ولادت کسی کی نہیں ہوئی ہے۔ جس طرح ہمارے آقا اپنی ذات میں بے مثال ہیں، اس طرح اپنی ولادت میں بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ اور وقت ولادت جو معجزات رونما ہوئے، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کچھ ایسے حجابات تھے جن سے انکشاف ہوا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا جو کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ مثلا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیجئے تو ہم دنیا میں پہلے آتے ہیں، نام بعد میں رکھا جاتا ہے۔ ہمارے آقا کی شان یہ ہے کہ آپ کا میلاد ظاہری بعد میں ہوتا ہے، نام پہلے رکھ دیا جاتا ہے۔ اور صرف نام رکھا نہیں جاتا بلکہ اس نام کے چرچے کر دیے جاتے ہیں، اور صرف چرچے نہیں بلکہ ان کی ولادت سے پہلے بھی کوئی ان کے نام کا وسیلہ پیش کرتا ہے تو پروردگار عالم اس وسیلے کو قبول فرما لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 89، وَقَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ، اس کے تحت علامہ حقی کو اٹھائیے، علامہ رازی کو اٹھائیے، مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہود جب مشرکین سے لڑائی کرتے تو لڑائی کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے، اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان وفی روایت اسمہ محمد وفی روایت اسمہ احمد، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا اللہ وہ نبی آخر الزمان جن کو تو نے بعد میں مبعوث فرمانا ہے، جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا احمد ہے، ہم ان کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہمیں ان مشرکوں کے خلاف فتح عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرما دیتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسم گرامی جب وہ لیتے تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں یہ شرف اور یہ اعزاز فرما دیتا تھا۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ جب ہم سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف پانے والے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں فتح عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ظاہریہ سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس نام کو یہ مقام اور یہ اعزاز عطا فرمایا۔ اور پھر جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس اظہار خوشی پر سردار ہیں قریش کو مدعو کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے پوتا دیا ہے، آؤ میں اس پر خوشی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آئے، پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہنے لگے یہ کیسا عجیب نام ہے، اس کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ او کرۃ بعد کرۃ، کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے، ہزار بار تعریف کی جائے، ہر بار تعریف کی جائے۔ وہ کہنے لگے یہ کیا معنی ہوا؟ انہوں نے مختلف قسم کے اس پر سوالات کیے۔ آپ نے کہا ابھی تم کھانا تناول کرو، اس کے بعد تمہارے سوالوں کے جواب تمہیں مل جائیں گے۔ کھانا تناول کیا، جناب عبد المطلب اندر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کی سعادت پائی، کپڑا چہرہ مصطفیٰ پہ ہے۔ جب باہر آئے چہرے سے کپڑا ہٹایا
اور انہیں کہا دیکھو اور فیصلہ خود ہی کر دو۔ انہوں نے دیکھا اور دیکھتے ہی رہ گئے، حیران ہی رہ گئے اور خود بول اٹھے اس کا نام ہی محمد ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریف کی، اتنی توصیف کی۔ جناب عبد المطلب کچھ لمحات گزرے تو وہ 61 سالی کا دور تھا، قوم آ گئی اور آ کے کہنے لگی جناب یہ آپ کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں، 61 سالی ہے، کچھ کیجئے۔ آپ نے کہا جاؤ، اور مجھے امید ہے کہ تمہارے گھروں میں لوٹنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ تمہیں بارش اور پانی عطا فرما دے گا۔ یہ اندر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کے بعد کعبۃ اللہ میں آ گئے، اور کعبۃ اللہ میں حریم قدس میں کھڑے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آسمان کی طرف کیا، اور آسمان کی طرف چہرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے مالک، جہاں اس حسین چہرے والا کوئی موجود ہو وہاں زحمت نہیں تیری رحمت برسا کرتی ہے۔ تو فوراً بارش نازل ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت نے اس جگہ پہ پھر بات کی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ایمان نہیں لائے، لیکن جب ایمان لے آئے تو غزوہ جیش اسرا کے بعد، غزوہ تبوک کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو ایک مقام پہ پڑاؤ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے حضور انی ارید ان امدحک، حضور میرا ارادہ ہے آج میں آپ کی نعت پڑھوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عباس اللہ آپ کے منہ کو سلامت رکھے، پڑھیے آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ حضور کی دعا تھی کہ جناب عباس بوڑھے ہو گئے تھے لیکن منہ پورے کا پورا سلامت تھا، دانت پورے موجود تھے۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اجازت ملی، اب ذرا توجہ کیجئے، عباس یقول ما یدری ورسول یسمعو، جناب عباس جانتے ہیں میں کیا کہنے لگا ہوں اور کس کے سامنے کہنے لگا ہوں اور کن کو سامنے بٹھا کے کہنے لگا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سماعت کر رہے ہیں، اور سماعت پر اگر سکوت فرمائیں تو یہ حدیث تقریری ہوتا ہے۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں انت لما ولدت اشرقت الارض وداءت بنورک الافق ونحن في ذلك النور ونحن في ذلك الضیاء ونحن في ذلك یعنی السبل الرشاد نخترق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے بٹھا کے یہ عرض کرتے ہیں حضور انت لما ولدت، جب حضور آپ کا میلاد ہوا نا اشرقت الارض، پوری روح زمین روشن ہو گئی۔ ایک آدھی جگہ کی بات نہیں کی، پوری روح زمین روشن ہو گئی۔ اور پھر آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا وداعت بنورک الافق، آپ کے چہرہ انور سے جو انوار چمک رہے تھے ان سے پورا آسمان روشن ہو گیا، کیفیات ہر جگہ نورانی اور نورانی ہی ہو گئیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دوم دام، کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے، تیری ہی داستان ہے۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عرض کر رہے ہیں، اور پھر جو اگلا جملہ جو مولد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیموریشن کو ہم پر کمپلسری کرتا ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاء، حضور اس نور کی روشنی میں، اس روشنی میں، اس ہدایت کے راستے کے چمکنے کے ساتھ نخترقو، آج بھی ہم ہدایت پر ہیں اور ہدایت پر رہیں گے، اور قیامت تک جو آپ کے دامن اقدس سے وابستہ رہے گا وہ ہدایت پہ رہے گا۔ اور شاید یہی وجہ تھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے قسم اٹھا کے کہا کہ میری دعوت اجابت والا کوئی شخص مشرک نہیں ہوگا۔ جناب عباس اس کا جواب دے رہے ہیں اس وجہ سے مشرک نہیں ہوگا کہ توحید کا جام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلایا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا یہ کہہ رہے ہیں لولا کلم عرفنا اللہ، لولا کلم عرفنا کلام اللہ، لولا کا اگر حضور آپ نہ ہوتے ہم اللہ کو نہ پہچان پاتے، آپ نہ ہوتے کلام اللہ کو نہ پہچان پاتے، اگر آپ نہ ہوتے تو حضور اپنی ذات کی بھی ہمیں پہچان نہ ہوتی۔ گویا کہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں وہ یوں کہنا چاہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آخر اس انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو کیوں بیان کر رہے ہیں؟ وقت ولادت کے تذکرے کرنے کا سبب کیا ہے؟ وہ سبب
جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہاتھ مبارک جدھر جنبش کرتا ہے چاند ادھر چلتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہائے مبارک حرکت کر رہے ہیں۔ جناب عباس کہتے ہیں میں نے کان لگا کے دیکھا تو وہی بات جو بھی پروفیسر صاحب کر کے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس حرکت میں تھی، لب ہائے مبارک جنبش کر رہے تھے، آواز یہ آ رہی تھی ربی حبلی امتی۔ اس پر سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ 30ویں جلد صفحہ نمبر 752 کے اوپر پھر پوری تفریحات بٹھائیں اور کہا وہ 4 مواقع ایسے ہیں اور مشکل ترین مواقع ہیں یا فنا کے مواقع ہیں کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولے، تو امتی کو بھی چاہیے کہ ان خاص مواقع پر اگر کسی کو تلاش کرنا ہے تو محمد عربی کے نور کو تلاش کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت، دوسرا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام تک پہنچے، تیسرا آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لحد مبارک میں اتارا جا رہا تھا، اور چوتھا کہ جب سارے یہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، مصطفیٰ کریم اس وقت بھی یہ کہہ رہے ہوں گے ربی حبلی امتی انا لہا میں ہوں۔ پہلے موقع کو بیان کرتے ہوئے کہا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک کی جنبش کو بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ ہے ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے سپرد فرما دے، میری امت کو میرے سپرد فرما دے۔ اس پر شیخ محقق کا سہارا لے کے عرض کروں گا، ما ثبت من السنہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اس پورے بر صغیر میں جو بھی بندہ ویلڈ سکولر ہونے کا کلیم کرتا ہے، اس کا یہ کلیم اس وقت تک ویلڈ نہیں ہوتا جب تک شیخ محقق کے ساتھ اس کا رشتہ کسی طرح جڑ نہیں جاتا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی حدیث رسول کو بر صغیر میں لانے والی شخصیت، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں پتہ یہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہم سے اتنی محبت فرماتے ہیں، ہر مشکل وقت میں امتی کا خیال فرماتے ہیں، اور وقت ولادت یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے سپرد کر دے۔ اب شیخ محقق نتیجہ دینا چاہتے ہیں اور پوری آج کی نشست کا لب لباب یہ ہے، آپ فرماتے ہیں ولادت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نہیں بھولے، مجھے اور آپ کو جس کا یہ یقین ہے کہ حضور نہیں بھولے اور اس امت میں وہ شامل ہے، ذرا وہ مل کے بولے ربی حبلی۔ حضور ہمیں، شیخ محقق فرماتے ہیں پھر با وفا امتی کی ذمہ داری ہے وہ قیامت تک وقت میلاد کو نہ بھولے۔ الحمدللہ ہم قیامت تک وقت میلاد کو اس وجہ سے نہیں بھولیں گے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت ولادت ہمیں نہیں بلایا، ہم با وفا ہیں، اور یہی وجہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت نے اس طرف کنایات فرمائے اور کہا یہی وجہ ہے کہ اہل سنت اپنی ہر نشست کا سدا بہار موسم میں ان کا ایک ہی عنوان ہوتا ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں ان کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف۔ ان الفاظ پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف و توصیف کی جاتی ہے تو اس تعریف و توصیف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جاتا ہے، ذات کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ حضور ہی لائق تعریف ہے، حضور ہی لائق تعریف ہے، آپ کا نام مبارک ہی تعریف کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اس پر سلطان العارفین سے میری مراد حضرت سلطان باہو ہے۔ آپ ایک جگہ موجود تھے، آپ یہ درس جہاں باہو کا دیا کرتے تھے وہاں با رسول کا بھی درس دیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے حضور کی تعریف کی جا سکتی ہے اور تعریف سنی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کی جا سکتی، اور ہر محفل عظمت رسول، محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا وہ داعیہ جنم لے، انسان محبت رسول میں پختہ ہو جائے، اس وحی رسالت مآب اپنانے کے جذبات اس کے اندر پیدا ہوں۔ آپ موجود تھے تو کچھ لوگ گمراہ راستہ بھول گئے تھے، ہندو آپ کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے آپ راستہ بتائیں گے؟ بابا جی کچھ راستہ بتائیں گے؟ آپ اس وقت مقام ہو پر مگن تھے، فنافی ہو تھے، اور فنافی ہو کے مقام پر وہی پہنچتا ہے کہ جو مشاہدات میں مصطفیٰ کریم کی معیت کو پاتا ہے۔
از صاحب دل بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کبھی ان سے سماعت کیجئے، اس مقام تک اس کی رسائی نہیں جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کراس کر کے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے کہا میں راستہ بتا دوں یا دکھا دوں؟ کچھ لمحات گزرے، کہنے لگے بابا جی یہ کون سی بات ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت اچھا ہوگا آپ دکھا ہی دیں اگر آپ ہمارے ساتھ مذاق کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا آنکھیں بند کرو۔ اس آنکھیں بند کرنے کو کسی نے سمجھنا ہو تو قرآن کھولے، جس میں ملکہ سبا کے تخت کو لانے کے لیے ایک امتی اپنے نبی سے کہتا ہے آنکھ بند فرمائیے، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی حضور کی امت دعوت میں شامل لوگوں کو یہ کہتا ہے آنکھ بند کرو۔ جب آنکھ کھولتے ہیں سارے راستے ہٹ جاتے ہیں، سارے حجابات ہٹ جاتے ہیں۔ ان سے سوال کیا جاتا ہے کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہنے لگے احمد پور جانا چاہتے ہیں۔ آنکھیں کھولو، آنکھیں کھلیں تو سارے حجابات ہٹے اور سامنے مصطفیٰ کریم کا دیار اقدس موجود ہے۔ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، حیران رہ گئے اور کہنے لگے ہم نے تو کہا تھا کہ احمد پور جانا ہے، یہ تو احمد پور ہے ہی نہیں۔ آپ نے جواب دیا یہ باہو اس احمد پور کے علاوہ کسی اور احمد پور کو جانتا ہی نہیں ہے۔ سیدی اعلی حضرت نے کہا یہی مقصود ہوتا ہے ان محفلوں کا کہ بس انہیں جانا، انہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، وما علینا الا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ فاضل جلیل عالم نبی جناب صاحبزادہ پروفیسر محمد ابو بکر صدیق صاحب آپ سے مخاطب تھے۔ میں مدنی تحائف کے لیے عرض گزار ہوں جناب سید اسداللہ شاہ صاحب غالب سے کہ آپ اپنے دست اقدس سے پروفیسر محمد ابو بکر صدیق صاحب کو یہ مدنی تحائف عنایت فرمائیں۔ جناب سید اسداللہ شاہ صاحب غالب پروفیسر محمد ابو بکر صدیق صاحب کو یہ مدنی تحائف عنایت فرما رکھی ہے۔ سامعین گرامی قدر، حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی نظم میں، نثر میں اور آپ تعریف سن رہی ہیں، اور حق بات یہ ہے کہ اگر درخت کلموں کے بن جائے، سمندر سیاہی کے بن جائے، لکھنے والے انسان، فرشتے، جنات سب لگ جائے، تو پھر بھی بارگاہ مصطفی میں یہی کہنا پڑے گا کہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گیا۔